اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ریزن تھا کہ زندگی کے بارے میں وہ نیگیٹو ہوتے، ہر ریزن تھا کہ ان کا رویہ سخت ہوتا، ان کا رویہ یعنی نیگیٹو ہوتا لائف کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں، کہ دنیا کی جو زندگی ہے، لائف از جسٹ میس، جسٹ لائک we people say my life is just a mess and I'm going to die, I want to commit suicide and this and that. Prophet was born an orphan. کبھی orphan جو ہے نا، کبھی یتیم بچے، اس کے بارے میں پوچھیں. یتیم سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بورن یتیم ہو یا جس کا باپ ہو ہی نہ، یعنی جس کا باپ یعنی ماں بیچاری نے اکیلے نے پالا، اس کی بھی زندگی کو کمپیئر کریں کسی نارمل زندگی کے ساتھ، اس کی زندگی بڑی فرق ہوتی ہے. کمپیریزن کر لیں آپ. جو آرفنز ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، بے شک ان کو اڈاپٹ کر لیا لیکن ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ ایک کڑواہٹ موجود ہوتی ہے. لاسٹ ہز پیرنٹس، ناٹ اونلی فادر تو کر لیا، برتھ سے پہلے ہی فادر چلے گئے، اور مدر وہ بھی 6-7 سال بعد چلی گئی. یعنی ابھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن کی زندگی میں تھے، ماں بھی اللہ نے اٹھا لی. ڈینائڈ اینڈ offended by his own family members. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ابو لہب تھا. اتنی محبت تھی اس کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس عورت نے لونڈی، آپ کو پتا ہے واقعہ، جس صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جن کی وفات پا گئے ہیں، ان کے گھر بچہ ہوا ہے، کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے. عتبہ اور عتیبہ یہ 2 بیٹے تھے ابو لہب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اور ام کلثوم سے ان دونوں کی شادی کروائی. اتنی محبت تھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابو لہب آیا اور اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جمعتنا، اس کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہاں پہ. وہی چچا جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، جیسے ہی سچائی سامنے آئی ہے تو اس نے کیا کیا، سب سے زیادہ بڑا دشمن بن گیا. اور صرف وہ نہیں، اس کی بیوی، یہ اس کی بیوی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں پر کانٹے پھینکا کرتی تھی، ام جمیل جس کا نام تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ بھی جہنم میں جائے گی ابو لہب کے ساتھ. اتنا بڑا خناس تھا، اتنا بڑا یہ ظالم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ سب سے قریبی تھا نا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا چچا. باپ نہ ہو تو انسان کو اپنے چچا نظر آتے ہیں باپ کے طور پہ. تو یہ جو چچا جس کے ساتھ اتنی محبت تھی، جب اس نے یہ سلوک کیا، نہ صرف وہ، اس کی بیوی، اچھا بیوی نے کیا کیا، بیوی اور وہ دونوں تو تھے، بچوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دونوں لڑکوں نے، عتبہ نے بھی اور عتیبہ نے، دونوں کو بیٹیوں کو طلاق دے دی. ان کی بیٹیوں کا کیا قصور، یعنی ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ سب سے قریبی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیوں کرتے تھے؟ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے یہ ہوتا کہتے کہ میں آج سے کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ میرا تعلق نہیں. 3 سال تک شب ابی طالب کی جو ویلیز کے اندر وہ لوگ بیچارے بھوکے پیاسے بچے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حالت کے اندر یعنی، اور انہوں نے کہا تھا کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگا، کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا، کوئی ان کو پینا نہیں دے گا، نہ یہ گھر میں یہاں پہ رہ سکتے ہیں مکہ کے اندر. اور یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ بچے جب روتے تھے وہاں سے، مسلمانوں کے بچے، تو ان کی چیخوں کی آواز جو ہے وہ مکہ کی سٹی کے اندر سنائی دیتی ہے، بھوک اور پیاس سے. چمڑے کھاتے تھے، جوتے پھاڑ کے کھانا شروع ہو گئے تھے. for 3 years they spent on that valley without food or water. اور پھر کیا اللہ نے یہاں تک تکلیف، اللہ کہتے ہیں ابھی صبر کرو، ٹیسٹ ابھی اور بھی آنا ہے. فوراً حضرت خدیجہ جو سب سے پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی. خدیجہ بس ختم ہو گیا، نہیں، ابو طالب سیکنڈ بڑے سپورٹر، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اسی لیے وہ سال اس کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کہا، یعنی وہ غم کا سال تھا. مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کتنی محبت تھی. ہم کہتے ہیں نا مدینہ بھی اللہ کے رسول کی سب سے پیاری محبت، یعنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو محبت تھی. اور آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کے کہا تھا، مکہ کی سٹی کی طرف آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلد how sweet of a land you are. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی ہے. اور ایک اور حدیث میں کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو تم، کہا ما اطیبک من بلد how sweet of a land you are واحبک الی and how dear you are to me. یعنی مجھے تم سے کتنی محبت ہے. مکہ کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کتنی پیاری ہو. مکہ کو کہہ رہے ہیں، اپنی سٹی کو. ولولا and
ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اور اللہ کی قسم اگر میرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی زندگی بھر یہ جگہ نہ چھوڑتا. تو اللہ کے رسول کے اپنے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو ان کا یہ ٹریٹمنٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی. بات یہ کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو تھے.